وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، تم جس طرف کو بھی رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہوگا۔ اللہ تعالی وسعت والے ہیں، علم والے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان نماز پڑھتے تھے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، پھر کچھ عرصہ بعد حکم دیا گیا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا۔ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی جو فلسطین کے اندر موجود ہے۔ 16-17 مہینے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی، پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا، جو آج تک باقی ہے۔ جو اہل کتاب تھے یہودی وغیرہ، یہ بیت المقدس کے قبلہ ہونے کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ جو مسلمان تھے یہ بیت اللہ کے کعبۃ اللہ کے قبلہ ہونے کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ جب اللہ پاک نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو یہودیوں نے شور مچانا شروع کر دیا خوشی سے۔ انہوں نے کہا دیکھو، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ بیت المقدس ہی اصل قابل احترام قبلہ ہے، اس کی طرف ہی سب کو رخ کرنا چاہیے۔ دیکھو اب تو اللہ نے بھی حکم دے دیا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا۔ اللہ پاک نے پھر یہ ضابطے کی آیت اتاری، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ ہی کا ہے اور مغرب بھی اللہ ہی کا ہے۔ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو اللہ کے حکم کی تعمیل، اور اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو اس زمانے میں جب کہا گیا تو بھی اللہ کے حکم کی تعمیل، اس لیے کہ نہ اس طرف اللہ ہے نہ اس طرف اللہ ہے۔ اللہ تو جہت سے پاک ہیں، اللہ پاک تو جہت سے کیا ہے؟ پاک ہیں۔ اللہ پاک جسم سے پاک ہیں، غذا پانی کھانے کی ضرورت سے پاک ہیں، نیند اور اونگ سے پاک ہیں، جگہ اور زمانے سے پاک ہیں، سائے سے پاک ہیں، انسانی ضرورتیں جہت سے پاک ہیں کہ میری اب جہت آپ کی طرف ہے، رخ آپ کی طرف ہے، یہ انسانی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ان انسانی ضرورتوں سے پاک ہیں۔ وہ رخ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ ان کی وجود کے شایان شان ہے۔ تو اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم چونکہ ابھی اس طرف کو نماز پڑھی تھی شاید اس طرف کو اللہ تھے۔ اللہ تو طرف سے پاک ہیں، اللہ تو جہت سے رخ سے کیا ہے؟ پاک ہیں۔ ہم نے اس طرف کو نماز اس لیے پڑھی کہ اس طرف کو نماز پڑھنے کا اللہ کا حکم ہے۔ ہمیں حکم ہے حکم کی تعمیل کا، بات مان کر چلنے کا۔ جب یہ حکم مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھنے کا تھا ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ جب ادھر کو رخ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہم نے ادھر کو رخ کر لیا، کیونکہ مسلمان کے لیے مقصد رخ نہیں ہے، مقصد اللہ کا حکم ہے۔ حکم کی تعمیل کا نام اطاعت ہے، مسلمانیت ہے، دینداری ہے، اتباع شریعت ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مشرق بھی اللہ کا اور مغرب بھی اللہ کا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جس طرف بھی رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالی وسعت والی ذات ہے اور علم والی ذات ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کافروں نے کہا کہ اللہ کے لیے اولاد ہے۔
یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تینوں کے تینوں طبقے، یہودی، عیسائی، مشرکین، کسی نہ کسی طرز سے اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے تھے۔ بھلا اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت؟ اولاد تو بنتی ہے سہارا، وہ بھی مقدر میں ہو تو، ورنہ وبال بھی بن جاتی ہے۔ اولاد بنتی ہے سہارا۔ اللہ تعالیٰ کو سہارے کی کیا ضرورت جس ذات کے سہارے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے؟ اس کو کسی سہارے کی کیا ضرورت؟ اولاد تو کام آنے کے لیے ہوتی ہے، وہ خود سب کے کام بناتے ہیں۔ اولاد سہارا بننے کے لیے ہوتی ہے، ساری کائنات کے لیے سہارا اللہ کی ذات ہے، انہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، وہ اللہ اس سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اسی اللہ کا ہے، اسی اللہ کی ملکیت کے اندر ہے۔ کل لہو قانتون، سب کی سب چیزیں اس کے حکم کے تابع ہیں، اس کے حکم میں جکڑی ہوئی ہیں۔ پیغام اجل آئے اور کوئی انسان کہے نہیں نہیں میں نے نہیں مرنا، نہیں، یہ حکم کے تابع ہے، یہ حکم کے تابع ہے۔ جس چیز کا حکم دے دیا گیا وہ اس پہ پورا ہو کے رہے گا۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے موجد ہیں۔ موجد کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی چیز کو وجود دینا جس کا پہلے نام بھی نہ ہو، نشان بھی نہ ہو، اجزا بھی نہ ہو۔ قطرہ نہیں، سمندروں دریاؤں کو وجود دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ذرہ نہیں، تا حد نگاہ پھیلے ہوئے صحراؤں کو وجود دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کنکر اور پتھر نہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ پاک کسی چیز کو اس کے اجزاء کے بغیر بنانے والی ذات کو کہتے ہیں، بغیر نمونے کے۔ کوئی نمونہ نہیں ہے ان کے سامنے، بغیر نمونے کے چیز کو وجود دینا، بغیر میٹیریل کے بنانا۔ ہم بناتے ہیں میٹیریل کے ساتھ، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو جوڑ جاڑ کر ہم چیز بناتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایک شے کو عدم سے وجود دیتے ہیں کہ وہ شے پہلے ہوتی ہی نہیں تھی، پھر اللہ پاک نے اس کو وجود دے دیا۔ اور وجود دینے میں کتنا وقت لگا، کتنی قوت صرف ہوئی، کتنا کا بڑا نظام حرکت میں لانا پڑا، کچھ بھی نہیں۔ اذا قضا امرا، جب اللہ تعالی کسی حکم کا فیصلہ کر لیتے ہیں، کسی کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو صرف اللہ اس امر کے لیے کن فرماتے ہیں، فَيَكُون، وہ کام ہو جاتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ علماء تفسیر نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کن بھی اللہ کو کہنا نہیں پڑتا، کن بھی کہنا نہیں پڑتا۔ یہ کن انسانوں کے محدود ذہنوں کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ اللہ کن کہتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو کن بھی کہنا نہیں پڑتا، ان کے ارادے کا نام وجود ہے۔ وہ کسی کام کو جب چاہ لیتے ہیں تو ہو جاتا ہے، کہنا بھی نہیں پڑتا۔ ایسی اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اختیارات ہیں، طاقتیں ہیں، ذات عالی شان ہیں۔ اب اس بلند و بالا رب العزت کے لیے اولاد کو ثابت کرنا نادانی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ لا علمی اور جہالت کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے
اللہ پاک کی ذات کو سمجھا ہی نہیں، اس کے دائرہ اختیار و قدرت کو سمجھا ہی نہیں، اس کی معرفت کو جانا ہی نہیں۔ توحید والی صورت ہے سورۃ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کے والد ہیں اور نہ ہی ولم یولد، نہ کوئی ان کا والد ہے، اولاد سے والدین سے پاک ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ان کی برابری کا ہے ہی نہیں، کوئی ان کی ہمسری کا ہے ہی نہیں۔ اس صورت کا اتنا اجر ایسے ہی تھوڑی رکھا گیا ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے 1/3 قرآن پاک کا اجر ملتا ہے۔ 1/3 10 سپارے ہوتے ہیں، چند سیکنڈ، چند لمحے سورۃ الاخلاص کے پڑھنے میں لگتے ہیں، اللہ پاک 10 سپاروں کے پڑھنے کا اجر دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ سورت توحید سکھاتی ہے، اللہ کا تعارف کراتی ہے، اللہ کی وحدانیت کے نغمے سناتی ہے مختصر انداز میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی وحدانیت کا یقین، اپنی مخلوقات پہ غور و فکر کرنے کی توفیق اور اپنی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام۔